دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان شروع تھا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے نیت کے بارے میں بیان کر دیا، کس نیت سے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور ان کے نقصانات کو بیان کر دیا کہ جو احسان جتلانے کے لیے یا زیادتی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے اوپر احسان جتلاتے ہیں، ان کے نقصانات کو بیان کر دیا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ کے ذریعے سے مصداق کو بیان کر دیا کہ کن لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہاں پر بھی مصداق کو بیان کر دیا کہ کہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اب اگلی آیاتوں کے اندر، اس آیت کے اندر آگے انفاق فی سبیل اللہ کے اوقات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کن اوقات کے اندر آپ لوگ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم باللیل والنہار، اپنے اموال کو دن اور رات کے اندر، سرا وعلانیۃ، چھپ کر اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا۔ تو اس سے سرا اموالہم باللیل والنہار سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے شرعی اعتبار سے، جس وقت بھی آپ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو شریعت نے جب اس کا کوئی وقت متعین نہیں کیا، تو اپنی طرف سے اگر کوئی وقت متعین کر کے اس وقت کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کو متعین کر دے گا تو وہ بدعت بن جائے گا، اور اس سے کوئی خیر نہیں پھیلے گی بلکہ اس سے گمراہی پھیلے گی۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی کوئی خاص وقت مقرر کرے کہ بھائی میں نے 12 ربیع الاول کو ہی میں نے انفاق کرنا ہے، میں نے تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، ہاں، تو اس طرح اگر کوئی وقت متعین کر دے تو وہ بدعت بن جائے گا، اور اس سے کوئی خیر نہیں پھیلے گی بلکہ اس سے گمراہی پھیلے گی۔ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے اور ہر ایک گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اگر کوئی وقت متعین کرے، جس طرح شریعت نے وقت متعین نہیں کیا لیکن وہ اپنی طرف سے متعین کر کے کہے کہ بھائی اسی وقت کے اندر انفاق کرنا ہے، اسی وقت کے اندر ثواب زیادہ ہے، حالانکہ شریعت نے متعین نہیں کیا، تو وہ انفاق بدعت بن جائے گا، اور وہ اس کو بجائے اس کے کہ جنت میں لے جائے، وہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن اور رات کے اندر، سرا وعلانیۃ، چھپ کر یا اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم، جس طرح بھی کرے، چاہے ظاہراً دے چاہے چھپا کر دے، لیکن دے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس انفاق کا بدلہ ضرور دیں گے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا ایسے لوگوں کے اوپر، اور نہ ان کے اوپر کوئی حزن ہوگا۔ خوف اور حزن کا مطلب پہلے بتایا تھا کہ نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا کہ بھئی ہم نے مال خرچ کیا، اب آگے پتہ نہیں ہمیں مال ملے گا یا نہیں ملے گا، تو خوف آنے والے حالات کی وجہ سے گھبرا جانا، اور حزن کہتے ہیں کہ کسی چیز کے خرچ ہو جانا اور ماضی کے اندر کسی نقصان کے اوپر غمگین ہونا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن کہ بھائی اب ہم نے جو خرچ کیا تو آنے والے حالات میں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حزن بھی نہیں ہوگا ان کو، ٹھیک ہے، بعد میں قبل میں جو انہوں نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اس کے اوپر بھی کوئی غم ان کو، کوئی حزن ان کو نہیں ہوگا کہ بھئی ہم وہ خرچ نہ کرتے تو اچھا ہوتا، ایسا کہ نہیں کہیں گے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو۔ اس سے پہلے صدقات اور زکوٰۃ کا بیان ہو گیا، اب صدقات اور زکوٰۃ سے ظاہر کے اعتبار سے مال کے اندر کمی آتی ہے، اور سود سے ظاہر کے اندر بظاہر مال کے اندر زیادتی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے تو اگر دیکھا جائے تو سود کا مال بڑھ جاتا ہے، 100 کے اوپر 10 روپے اضافی لے لیے تو 10 روپے اضافی ہو گئے، تو 100 سے 110 بن گئے، 110 زیادہ ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر اگر 100 میں سے 250 روپے نکال لیے تو 250 روپے کم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ نہیں، صدقات سے مال بڑھتا ہے اور زکوٰۃ سے مال، سود سے مال کم ہوتا ہے۔ اور بظاہر اگرچہ وہ تمہیں زیادہ لگ رہا ہو لیکن وہ زیادہ نہیں ہے، اس کو کم ہی متصور کیا جائے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی، اس کا جسم پھول جاتا ہے
تو بظاہر وہ موٹا معلوم ہوتا ہے، متصور معلوم ہوتا ہے موٹا، لیکن وہ موٹا ہوتا نہیں ہے، تندرست ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ تو سود کا مال اگرچہ ظاہر اعتبار سے زیادہ ہو جائے، لیکن اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی، اس سے انسان کے اخراجات، انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے زیادہ معلوم ہو رہا ہو۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مگر اس طرح کہ بدحواس کر دیا ہو اس کو شیطان نے من المس، چھونے کے ذریعے سے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان کے اوپر تسلط دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے داخل ہوتا ہے جیسے کہ خون انسان کے جسم کے اندر گردش کرتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر شیطان بھی گردش کرتا رہتا ہے، شیطان کو تصرف حاصل ہے انسان کے اوپر۔ سمجھا گئی بات؟ تو ایسی صورت کے اندر تو جو آدمی سود کھاتے ہیں تو قیامت کے دن ایسے بدحواس ہوں گے جیسے ان کے جسم کے اوپر شیطان نے کوئی تصرف کر رکھا ہو۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ دنیا کے اندر چونکہ یہ لوگ مال حاصل کرنے کے لیے بدحواس تھے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، بس مال کو جمع کرتے جا رہے تھے، سود کو جمع کرتے جا رہے تھے، چاہے وہ سود کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جوئے کے ذریعے سے ہو۔ تو مال کو حاصل کرنے کے اندر چونکہ یہ لوگ بدحواس سے، عقل سے کام نہیں لے رہے تھے، تو قیامت کے دن بھی جب یہ لوگ اٹھیں گے تو اس طرح بدحواس ہو کر اٹھیں گے۔ اور یہ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بے تو ربا کی طرح ہی ہے، بھئی تم لوگ جو بے کرتے ہو تو وہ بھی ہمارے ربا کی طرح ہے۔ حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا، یہ تو بے کی حلت کو، یہ تو سود کی حلت کو ثابت کر رہے تھے نا، سود کی حلت کو، تو ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ انما الربا مثل البیع، اس طرح کہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، انہوں نے معاملہ ہی الٹا کر دیا اور کہنے لگے انما البیع مثل الربا، بھئی تم لوگوں کی جو بے ہے، تم لوگ جو بے کرتے وہ بھی ہمارے ربا کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ربا جائز ہے اس لیے تو تمہاری بے جائز ہے۔ سمجھا گئی بات؟ تو یہ انہوں نے اپنے ربا کو حلال کرنے کے لیے اس کے اندر مبالغہ کر دیا، اور ربا کی حلت سے انہوں نے بے کی حلت کے اوپر استدلال کر دیا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک مبالغہ سے کام لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جس طرح حالانکہ کہتے ہیں نا، اگر زید کو بہادری کے اندر شیر کے ساتھ مثال دی تو کہتے ہیں کہ زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے، اس طرح کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ شیر زید کی طرح ہے۔ سمجھا گئی بات؟ تو یہاں پر مشبہ بھی تو کیا ہے؟ مشبہ بھی تو بے ہے، اور ربا تو مشبہ ہے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے مشبہ بھی ربا کو بنا دیا اور بے کو مشبہ بنا دیا۔ تو مطلب یہ کہ حلت کے اندر تو بے زیادہ ہے، حلت کے اندر بے زیادہ ہے اور ربا کا۔ اچھا ایک سیکنڈ میں ابھی آتا ہوں تھوڑا سا، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پس وہ شخص، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، جس کے پاس پہنچ گئی نصیحت، نصیحت سے مراد قرآن کے احکامات، سود کی حرمت کے احکامات، میں رب ہی رب کی طرف سے، جس کو رب کی طرف سے سود کی حرمت کے احکامات پہنچ گئے، فَانْتَهَىٰ، اور اس کے بعد پھر وہ رک گیا، تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے وہی ہے جو اس نے پہلے حاصل کر لیا۔ ما سلف کا مطلب یہ کہ حرمت سے پہلے اگر اس نے کوئی سود وغیرہ لے لیا ہو تو اور کھا لیا ہو تو اب اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو حرمت سے پہلے تھا، ٹھیک ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کہ پہلے اگر اس نے سودی معاملات کیے ہیں تو اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینا چاہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو وہ امرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا کہ حرمت سے پہلے اگر اس نے کوئی سودی معاملہ کیا اور سود کھایا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو عذاب دیں گے یا اس کو بخشیں گے، تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ حالانکہ دیکھ لیں معاملہ کتنا سخت ہے سودی معاملہ، کہ اگر حرمت سے پہلے بھی اس نے کوئی سود کھایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے یا نہیں کرے گی، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اس کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا،
یہ نہیں کہا اس سود کے بارے میں بھی، جو سود حرمت سے پہلے اگر اس نے کھایا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، بٹ فرمایا کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ تو جب حرمت سے پہلے کی بات یہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، تو حرمت کے بعد اگر کوئی سود کھائے گا تو اس کا معاملہ کیا ہو؟ تو من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اور وہ شخص کہ جو لوٹا حرمت کے بعد دوبارہ لوٹا سود کی طرف، تو یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اب عادہ کے دو معنی ہیں، اگر کوئی آدمی حرمت کے بعد بھی سود کی طرف لوٹا، تو اگر سود کی طرف لوٹا اس کی حرمت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اگر سود کی طرف لوٹا، تو حرمت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اگرچہ وہ کافر نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ تو ہے، تو پھر بھی کیا ہے، وہ لوگ جہنم کے اندر جہنمی ہوں گے، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ تو یہاں پر خالدون سے مراد مقصد طویل مراد ہوگا، مقصد طویل مراد ہوگا، کیونکہ سود کو حرام سمجھتے ہوئے سود کرنا، اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا لیکن فاسق تو بنتا ہے، تو پھر بھی جہنم کے اندر جائے گا لیکن طویل مدت کے لیے۔ اب طویل مدت کتنی ہوگی یہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ طویل مدت کتنی ہوگی، لیکن اگر یہاں پر عادہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو اعتقادن بھی حلال سمجھتا ہو، حرام نہیں سمجھتا، اس کو حرام نہیں سمجھتا، اعتقادن بھی اس کو حلال سمجھتا کہ سود کوئی حرام تو نہیں ہے، حلال ہے یہ، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کافروں کی طرح ہے، پھر یہ کافروں کا عقیدہ ہے، جس طرح کافر کہتے تھے انما البیع مثل الربا، تو پھر یہ کافر ہے، اور یہ کافر ہو گیا، اور کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فاولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں پر خالدون ہمیں جو معنی ہوگا تو وہ معنی مجازی نہیں لیا جائے گا، مقصد طویل کے معنی میں نہیں ہوگا، یہاں پر خالدون اپنے حقیقی معنی کے اندر ہوگا کہ بھائی وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، اب وہ جہنم سے نہیں نکلے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ اب یہاں پر صدقات کی ترغیب اور ربا کی قباحت کو دل کے اندر بیٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، تمہارے پاس اگر 100 کے بجائے 110 آ گئے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پیسوں کو گھٹا دے گا، سود کے پیسوں کو اللہ تعالیٰ گھٹا دے گا، سود کے پیسوں سے تم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو بڑھا دے گا، صدقے کے ذریعے اگر تم صدقہ کرو گے مال کو، تو پھر تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، تمہارے صدقات کے ذریعے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ صدقہ کرنے سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں نے صدقہ کر دیا اور میں جو ہے تو غریب ہو گیا، میرا مال کم ہو گیا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر کافر کو اور ہر گناہ گار کو۔ ہر کافر کو کا مطلب کیا؟ کہ جو سود کی حرمت کا ہی انکار کرے، اس کافر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اثیم کا مطلب کیا؟ گناہ گار، کہ سود کی حرمت کے بعد بھی اس کا حرمت کا اعتقاد اگر سے رکھتا ہو لیکن پھر بھی سود کرتا ہے، سود لیتا ہے، کھاتا ہے، پھر بھی، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، اب پہلے سود کی حرمت کو بیان کر دیا، اب وہ لوگ کہ سود کی حرمت کا اعتقاد رکھتے ہوئے ان سے بچتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، صدقات دیتے رہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، واقاموا الصلاۃ، اور نیک کام اور نمازوں کو قائم کرتے رہے، وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز پڑھتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کی طرف سے ان کو اس چیز کا بدلہ ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے صدقات کی ترغیب دے دی، اب یہاں پر سود سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کس چیز کے اندر ڈرو؟ سود کمانے کے اندر، سود کھانے کے اندر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو وہ جو باقی ہے من الربا، ربا میں سے، کہ اگر سود کی حرمت سے پہلے تم نے کوئی سودی معاملہ کیا اور کچھ سود تم نے لے لیا اور کچھ سود ابھی باقی ہے تمہارے مقروض کے اوپر، تو وہ تم سود چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر کوئی سود باقی ہے تو وہ تم چھوڑ دو، وہ تم اس سے وصول نہ کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے۔ ان کنتم مؤمنین کا کیا معنی ہوا؟ پہلے بتا تو دیا کہ الذین آمنوا، خطاب تو ایمان والوں کے ساتھ، تو جب خطاب ایمان والوں کے ساتھ ہے تو دوبارہ ان کنتم مؤمنین کیوں ارشاد فرمایا؟ ترغیباً ارشاد فرمایا، اس وجہ سے ترغیباً، جیسے کہ بچے کو باپ کہتا ہے نا، اگر تم میرے بیٹے ہو تو تم نے پھر ان کے گھر میں قدم نہیں رکھنا، اگر تم میرے بیٹے ہو، اگر تم میرے بیٹے ہو تو تم نے دوبارہ جو ہے تو بازار نہیں جانا، تم نے دوبارہ جو ہے تو گانے نہیں سننے، اگر تم میرے بیٹے ہو۔ تو اس طرح کا جملہ کیوں ارشاد فرمایا جاتا ہے؟ ترغیباً،
वही अगर तुम मोमिन हो तो फिर तुम ऐसे काम ना करो। समझ आ गई बात? फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम इस तरह नहीं करोगे, फ़अज़नू बिहर्ब मिन अल्लाह, तो तुम्हें ऐलान है किसकी तरफ से, किसका, हर्ब, जिहाद का, जंग का, मिन अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से। फ़इन लम तफ़अलू का मतलब क्या, अगर तुम सूद को नहीं छोड़ते, एतकादन या अमलन, कि सूद की हुर्मत का एतकाद नहीं रखते या सूद को अमल के एतबार से नहीं छोड़ते, तो तुम लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जंग का ऐलान है। समझ गए? तो फ़इल्लम तफ़अलू, या तो खिताब अगर मुशरिकों को हो तो फिर माना ये होगा, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम सूद की हुर्मत का एतकाद नहीं रखते तो फिर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से जंग का ऐलान है। उनके साथ तो वैसे भी, मुशरिकों के साथ तो जंग किया जाएगा, जिहाद किया जाएगा, उनके साथ तो जिहाद का हुक्म है। और अगर खिताब मोमिनों को हो, मुसलमानों को, तो फिर माना यह होगा कि सूद की हुर्मत का एतकाद रखते हुए भी अगर तुम सूद को तर्क नहीं करते, सूदी मामलात को तर्क नहीं करते, तो तुम लोगों के साथ भी अल्लाह ताला की तरफ से जंग का ऐलान है। तो यहां पर माना यह होगा कि यहां पर अल्लाह ताला हाकिम वक़्त को इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको सूदी मामलात से रोका जाए। अगर वो सूदी मामलात से नहीं रोकते तो फिर उनके खिलाफ जिहाद किया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ। वइन तो तुम, अगर तुम लोग तौबा कर लोगे, फलकुम रुऊस अम्वालिकुम, तो तुम लोगों के लिए तुम्हारा रासुल माल है, ला तस्लिमून वला तुस्लमून, न तुम जुल्म करो और न तुम मजलूम बनो। न तुम जुल्म करो का मतलब क्या, कि भाई तुम लोग अपना रासुल माल ले लो, बस उससे इजाफी मत लो, इजाफी लेकर तुम जालिम बन जाओगे। बस तुम्हें अपना रासुल माल मिलेगा ना, तुम अपना रासुल माल ले लो, इससे इजाफी लेकर जालिम ना बनो। और ये भी साथ नहीं फरमाया कि बस तुम लोगों को रासुल माल भी नहीं मिलेगा, ठीक है, सूदी मामला करते हुए तुमने 100 रुपए देकर कहा था 110 दे दो, तो नहीं बस अब तुम्हें 100 भी नहीं मिलेंगे, नहीं, इस तरह भी नहीं कहा। 100 तुम्हें मिलेंगे, 100 रुपए तुम्हें मिलेंगे, ये नहीं कि तुम्हें 100 भी नहीं मिलेंगे और तुम मजलूम बन जाओगे। तुम्हारे ऊपर जुल्म करके तुम्हारे रासुल माल को गसब नहीं किया जाएगा, तुम्हारे रासुल माल को जाया नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे रासुल माल को भी जाया कर किया जाए तो फिर तो तुम मजलूम बन जाओगे। तो ला तस्लिमून वला तुस्लमून, न तुम जालिम बनो, हाँ, न तुम जालिम बनो कि जितना दिया उससे इजाफी का डिमांड करने लगो, और तुम्हारे रासुल माल को डुबो कर तुम्हें मजलूम भी नहीं किया जाएगा, बल्कि बस तुमने जितना दिया था उतना वसूल करो। अब ये कि हुक्म तो आ गया कि जितना लिया उतना वसूल करो। अब ऐसा ना हो कि कर्ज खा जो है तो मकरूज के घर के सामने ही पाँव फैला दे कि भाई मुझे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि भाई तुम्हारा जितना है तुम उससे वसूल करो, चलो निकालो, अब निकालो, पैसे निकालो, मुझे अल्लाह ताला ने इजाजत दी दी, इन तुम फलकुम रुऊस अम्वालिकुम। अब तो इसके घर के सामने पाँव फैला के बैठ जाएगा। तो आगे फरमाया, व इन कान अजू उसरतिन फनज़िरतुन इला मयसिरतिन, अगर वो तंगदस्त है तो उसको मोहलत दो, किसकी तरफ, आसानी की मुद्दत की तरफ, कि भाई अगर वो तंगदस्त है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर उसको मोहलत देनी चाहिए। ये नहीं कि बस तुम उसके घर के सामने पाँव फैला दो, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। वह इनकान अजू उसरतिन, अगर वो मकरूज तंगदस्त है, फनजरतन, पर उसको मोहलत दे दो, इला मयसरतिन, उसके वसत के हालात की तरफ, उसके फराखी की तरफ उसको मोहलत दे दो, उसको मोहलत देनी चाहिए। एक तो यह कि अगर वो आदमी क्या है, वो आदमी जो है तो टाल मटोल करने वाला है, ठीक है, तो फिर टाल मटोल करना तो जुल्म है, मतलब गनी जुल्म, कोई कर्ज अदा कर सकता है और फिर भी कर्ज अदा नहीं कर सकता तो वो आदमी जालिम है। तो ऐसे आदमी को फिर कानूनी कार्रवाई करके उससे अपने पैसे निकलवाने चाहिए। लेकिन अगर वो वाकई तंगदस्त है तो फिर उसको मोहलत देनी चाहिए। वो अन तसद्दकू, और आगे तरकीब भी दे दी, और अगर वो अदा नहीं कर सकता और तुम सदका कर दो उसके ऊपर, खैरुल लकुम, तो ये तुम लोगों के लिए बेहतर है, इनको तुम तालमून, अगर तुम जान जाओ तो। अगर तुम जान जाओ कि भाई सदके से माल कम नहीं होता, सदके से माल और भी बढ़ जाता है, अगर तुम ये इस बात का यकीन हो तो फिर तुम उसके ऊपर सदका कर दो। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, और डरो तुम उस दिन से कि जिस दिन तुम लौटाए जाओगे अल्लाह ताला की तरफ। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर उस नफ्स को, मा कसबत, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर उस नफ्स को, मा कसबत, जो उसने कमाया, व हुम ला युज़लमून, और उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। वत्तकू, और डरो तुम, यौमन, उस दिन से,
تو وہ تو کوئی یوم، اور ڈرو تم اس دن سے، یہاں پر دن سے مراد قیامت کا دن مراد ہے. ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن تم لوگوں کو لوٹایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے، قیامت کا دن مراد ہے یا انسان کی موت کا دن مراد ہے، کیونکہ انسان بھی تو من مات فقط قامت علیہ القیامت، جو آدمی مر گیا اس کے اوپر قیامت قائم ہو گئی. ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم کو لوٹایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر اس کے بعد پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس نفس کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.